اچھا خان صاحب، بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا یونیورس ہے، اس میں وہ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک رہا ہے اگست میں، اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں، اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں بتانے والا ہوں، تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں اگر کچھ ہے تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور what is your expectation اور کیا ہونے والا ہے؟ بس دیکھیں، اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا، کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو، میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے، میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ، دونوں بڑے گھروں کے ساتھ، اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے، ایک ملک کی قیادت دی ہے، جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے، اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے. جو کرپشن عام کی ہے، جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے، اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا. یہ 2 گھر جو ہیں، اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا، اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے، اگر ان کو یہ خیال تھا کہ جو 30 سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں گے، ان کو کوئی ذرا ان کا مینٹل میک اپ، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا، آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن پاگل پن کی کیا دی تھی؟ ڈیفینیشن آف میڈنس، ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یعنی وہ لوگ جو اس ملک کا دیوالیہ بار بار نکالتے رہے ہیں، اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اب آ کے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے وہی کرنا تھا جو ہمیشہ کیا ہے. اور کیا کیا ہے؟ اپنی ذات کو انہوں نے فائدہ پہنچایا، اپنے پیسے بچائے، اپنے چوری کا پیسہ اربوں روپیہ یہ بچا رہے ہیں، اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں، عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو. اس لیے ایک ہی حل ہے، اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حل، کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے، آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے، یہ اگر اسی طرح اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، مارکیٹ کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. اور جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی، یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی، تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے. اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا، یہ جو ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو اتنا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک میرا پلان ہے، وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا، لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے، صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے، صرف، اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے، ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ، میں اپنا علائی عمل دوں گا اور جلدی دوں گا. شکریہ. بس میں ویسے تو کلوز کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. بس یہ ایک جی بولو، بہت بہت شکریہ. بولو. اصل میں جو ہے ہمارے پاس ایک کیو میں بیٹھے ہوئے شعیب نظامی ARY کے رپورٹر ہیں،
اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, تو ایک سوال اگر اف یو الاؤ. جی جی شعیب بولو. شعیب السلام علیکم. ہاں سر, مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی شعیب بولے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً $13 بلین کے لاسز ہوئے پاکستان کو فلڈ کے بعد, تو کیا اب ہم اس بات کی توقع رکھیں یا کہیں پاکستان میں اس بات کا امکان ہے کہ چارٹر اکانومی جو ہے اس کو جو ہے اس پر بات چیت کی جائے اور جو پاکستان کے بیسک مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے سیاست نہ کی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ایک چیز بھول جائے نا کہ کوئی سیاست کر رہا ہے کوئی سیلاب کے اوپر. سیلاب ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہمارے اوپر. یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو متاثر ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جن کی ذمہ داری وہ ہے سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹی نہیں ہے سندھ میں کوئی مدد کرنے کی. ہم آئین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. ہم اپنی ویسے کیپیسٹی میں کام کریں گے, لیکن اصل میں گورنمنٹس کا کام ہے یہ. جس طرح پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت, بڑے ہم ڈی جی خان کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں, راجن پور کے اندر اس وقت وہاں بھی بہت بڑی تباہی مچی ہے, اور کے پی کے اندر کئی علاقے ان کے ہیں اوپر چترال سے لے کے نیچے, اور جی بی کے اندر. سو گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے پاکستانیوں سے پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم بھی مدد کریں گے, خاص طور پہ گھر بنانے میں. اصل میں تو لوگوں کو سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو گھر تباہ ہو گئے. لیکن جو سندھ کے اندر تباہی ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا گورنمنٹ مشینری کے بغیر ہوگا نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی ان کا روڈ میپ نہیں نظر آ رہا. میرے خیال میں ان میں سیریسلی نظر آ رہی. اگر سیریسنس ہوتی تو کیا نیو یارک کسی کو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہاں نیو یارک میں سب کو ورلڈ یو این کے اندر سارے ملک کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, مشکلوں کا سامنا کرنا؟ ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا. کنڈکٹ کریں آپریشنز, دیکھیں, کیونکہ وہاں بیماریاں آنی. مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, گھر ہے نہیں, مچھر کاٹ رہے ہیں, وہاں پانی چاروں طرف ہے, صاف پانی کئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی جب فصلیں بہہ گئی ہیں, ان کے جو گھر میں دانے رکھے ہوں گے وہ بہہ گئے ہیں, تو وہاں تو بڑے مسئلے آنے والے ہیں. تو وہ تو گورنمنٹ کو ڈرائیو کرنا چاہیے اس وقت آپریشن. سو اس لیے ہم پوری مدد کرنا اپنی کیپیسٹی میں کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ ڈرائیو کرے گی فیڈرل اور سندھ کی گورنمنٹ. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ.